ایک زمانے کی بات ہے جب دنیا کو 7 عظیم سلطنتوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور ہر سلطنت پر ایک بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ پہلا بادشاہ نور الدین کہلاتا تھا جو علم، انصاف اور حکمت کا بادشاہ تھا۔ اس کی سلطنت میں کتابیں دریا کی طرح بہتی تھیں، مدرسے، لائبریریاں اور دانشور ہر کوچے میں موجود تھے۔ لوگ اس کی رعایا کو قوم روشنی کہتے تھے۔ دوسرا بادشاہ شہباز خان تھا جس کی سلطنت بہادری، جنگی مہارت اور طاقت کی مثال تھی۔ اس کے لشکر فولاد کی طرح سخت تھے اور دشمن کا نام سنتے ہی ڈر کے مارے لرزنے لگتے تھے۔ تیسرا بادشاہ کیسر ہمایوں کہلاتا تھا جو دولت، خزانے اور تجارت کا بادشاہ تھا۔ اس کی بندرگاہوں پر سینکڑوں جہاز لنگر انداز ہوتے اور اس کے بازاروں میں سونے، ہیرے اور موتیوں کے ڈھیر لگے ہوتے۔ چوتھا بادشاہ شاہ سلیمان تھا جو عقل و تدبیر، سیاست اور سفارت کاری کا ماہر تھا۔ اس کے دربار میں ہر وقت دنیا بھر کے سفیر اور نمائندے جمع رہتے اور وہ اپنے شاندار فیصلوں سے جنگ کو امن میں بدل دیتا تھا۔ پانچواں بادشاہ بختیار ظفر تھا جسے قسمت کا بادشاہ کہا جاتا تھا۔ اس کی ہر مہم کامیاب ہوتی، ہر خواب پورا ہوتا اور ہر فیصلہ اس کے لیے خوش بختی لے کر آتا۔ چھٹا بادشاہ جلال الدین تھا جو عدل اور قانون کا سخت ترین پاسبان تھا۔ اس کے شہر کی گلیوں میں چوری یا قتل کا تصور تک نہ تھا کیونکہ اس کی عدالت انصاف کا وہ معیار قائم کر چکی تھیں کہ مظلوم اور ظالم دونوں کو یقین تھا کہ فیصلہ سچ پر ہوگا۔ اور ساتواں بادشاہ کامران رشید تھا جو محبت، موسیقی اور فنون کا عاشق تھا۔ اس کی سلطنت میں شاعری، رقص، مصوری اور سنتاروں کی دھنیں گونجتی تھیں اور لوگ دل کے سکون کے لیے وہاں کا سفر کرتے تھے۔ مگر وقت نے ایک ایسا موڑ لیا جب یہ ساتوں سلطنتیں آپس میں ٹکرا گئی کیونکہ غرور، لالچ اور انا نے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا۔ سب سے پہلے کیسر ہمایوں نے چاہا کہ اپنی دولت کے زور پر باقی سلطنتوں کو خرید لے، لیکن جلال الدین نے اس کے خلاف سخت قانون نافذ کیا۔ پھر شہباز خان نے اپنی فوجی طاقت کے زور پر نور الدین کے علمی شہر پر حملہ کر دیا تاکہ اس کی عقل کو اپنی تلوار کے نیچے رون سکے، مگر نور الدین نے علم کی قوت سے ایک ایسی جنگی حکمت عملی بنائی کہ شہباز خان کی فوج کو پسپا ہونا پڑا۔ بختیار ظفر اپنی قسمت کے نشے میں باقی سب کو چیلنج کرتا رہا، لیکن ایک دن اس کی بختی زنجیر ٹوٹ گئی اور وہ اپنی ہی غرور کی دلدل میں پھنس گیا۔ شاہ سلیمان نے امن قائم کرنے کی کوشش کی لیکن باقی بادشاہوں نے اس کی بات کو کمزوری سمجھ کر رد کر دیا۔ ادھر کامران رشید نے کہا کہ اگر دنیا محبت اور فن سے خالی ہو گئی تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ ایک بڑی جنگ چھڑ گئی جسے 7 بادشاہوں کی جنگ کہا گیا۔ میدان میں خون کے دریا بہے، فوجیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر برباد ہوئی، شہر جل اٹھے، محل ویران ہو گئے اور لوگوں کی زندگیاں اجڑ گئیں۔ آخرکار جب ہزاروں لاشوں کے بیچ 7 بادشاہ اپنے اپنے تخت سے محروم ہو کر میدان میں جمع ہوئے تو انہیں احساس ہوا کہ ان کے غرور نے ان کی رعایا کو بھوکا، پیاسا اور بے سہارا کر دیا ہے۔ نور الدین نے کہا کہ علم کے بغیر طاقت اندھی ہے۔ شہباز خان نے کہا کہ بہادری کے بغیر دولت بیکار ہے۔ کیسر ہمایوں نے کہا کہ تجارت کے بغیر انصاف قائم نہیں رہ سکتا۔ جلال الدین نے کہا کہ قانون کے بغیر محبت بے معنی ہے۔ کامران رشید نے کہا کہ فن کے بغیر زندگی مردہ ہے۔ شاہ سلیمان نے کہا کہ سفارت کاری کے بغیر سلطنت قائم نہیں رہتی، اور بختیار ظفر نے اعتراف کیا کہ قسمت پر بھروسہ کرنے والا آخرکار تنہا رہ جاتا ہے۔ تب 7 نے عہد کیا کہ وہ اپنی اپنی خوبیوں کو الگ الگ رکھنے کے بجائے ایک ہی سلطنت میں اکٹھا کریں گے تاکہ رعایا کو علم، بہادری، دولت، عدل، محبت، امن اور خوش بختی سب کچھ میسر ہو۔ 7 تاجوں کی سلطنت وجود میں آئی جہاں ہر بادشاہ اپنی خوبی کے مطابق خدمت کرتا اور رعایا خوشحال ہو گئی۔ لیکن تاریخ میں ہمیشہ یہ لکھا گیا کہ جب بادشاہوں نے غرور کو اپنایا تو جنگ نے سب کچھ برباد کیا، اور جب انہوں نے عاجزی کو اپنایا تو دنیا جنت بن گئی۔ اور یہی کہانی نسلوں تک کہانیوں کی کتابوں اور داستان گواہ کی زبان پر زندہ رہی تاکہ لوگ سیکھ سکے کہ طاقت اکیلی کچھ نہیں
دل کے ساتوں قوتوں کا ملاپ ہی اصل بادشاہت ہے۔